بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ بلا شبہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو تحفہ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اگر بندوں کو معلوم ہوتا رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش سارا سال رمضان ہوتا۔ روزہ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے جس میں نہ صرف اجر و ثواب، روحانی سکون اور اطمینان نفس ہے بلکہ روزہ رکھنے سے بے شمار ذہنی اور جسمانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں سائنسی یا بایولوجیکل حقائق کی مدد سے روزے کے فوائد پر روشنی ڈالتے ہیں کہ کیسے روزہ چہرے کی خوبصورتی، یادداشت اور قوت مدافعت کو زیادہ کرتا ہے، اور روزہ کیسے کینسر، امراض القلب، موٹاپا اور ذیابیطس یعنی شوگر کے سامنے ڈھال بن جاتا ہے۔ I am منیر احمد and you are watching Treasure of Biology۔ جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے ویسے ہی قرآن کے ہر حکم کی طرح سائنس روزے کے فوائد بتانے پر بھی مجبور ہو چکی ہے، اور مغربی دنیا کے سائنسدان بھی مان چکے ہیں کہ اسلام میں ہر حکم عبادت، سنت وغیرہ میں مصلحت ہے۔ مثلا رات کو جلدی سونا، صبح جلدی اٹھنا، پانی بیٹھ کر پینا اور سر کو ڈھانپنا وغیرہ۔ جب سائنسدانوں نے روزے کے انسانی جسم پر اثرات کا تجربات کے بعد جائزہ لیا تو ان کے نتائج سے نہ صرف حیران رہ گئے بلکہ سال میں 20 سے 25 دن 12 سے 16 گھنٹے جسمانی صحت کے لیے بھوکا رہنا بھی لازماً قرار دے دیا۔ بایولوجی کی فیلڈ سائٹولوجی میں جاپانی ڈاکٹر یوشینورو اوشیمی نے 1980 میں روزہ یعنی بھوکا رہنے پر تحقیق کی، جس میں اسے حیرت انگیز نتائج ملے، اور اسی تحقیق میں اس نے کینسر کا علاج بھی روزہ رکھنے یعنی بھوکا رہنے سے ممکن قرار دے دیا۔ اور یوشینورو اوشیمی نے بتایا ہے کہ جب انسان 12 سے 24 گھنٹے بھوک کی حالت میں رہتا ہے تو اس صورت میں جسم میں موجود پروٹین اور گلوکوز استعمال ہو جاتی ہیں، جس کے باعث گلوکوز یا توانائی کی جسم میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس حالت میں توانائی کی کمی کی وجہ سے سیلز جسم میں موجود کینسر سیلز کو ہی کھانا شروع ہو جاتے ہیں، جس کو آٹوفیگی یا سیلف ایٹنگ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اسی دوران جسم میں پرانے خلیے یعنی سیلز بھی استعمال اور کچھ دوبارہ سے ریپیئر ہو جاتے ہیں، جس سے جسم میں موجود قوت مدافعت کا نظام بھی سرگرم ہو جاتا ہے، جو بیکٹیریا، وائرسز اور فاسد خلیوں کو مار کر عام حالات سے قوت مدافعت کی طاقت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور اسی کارنامے کی وجہ سے یوشینورو اوشیمی کو 2016 میں نوبل پرائز بھی ملا۔ نیورو سائنس کی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جب ہم بھوک یعنی روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو دماغ کے خاص خلیے یا نیورونز ایک کیمیکل کو ریلیز کرتے ہیں جسے کیٹیکول امین کہا جاتا ہے، جو ڈپریشن اور چڑچڑا پن کم کر کے خوشی کے احساس کو زیادہ کر دیتا ہے، جس سے نیند میں بھی بہتری اور یادداشت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رمضان کے دوران جسم کے فیٹ سیل سے بھوک کو کم کرنے والا کیمیکل بھی ریلیز ہوتا ہے جس کو لیپٹن کہا جاتا ہے۔ عام حالت میں لیپٹن فیٹ سیل سے ریلیز ہو کر دماغ کو جسم میں موجود جمع شدہ فیٹس کا پیغام دیتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں لیپٹن زیادہ ریلیز ہوتا ہے جو میٹابولزم کو زیادہ کر کے جسم میں موجود غیر ضروری فیٹس یعنی چربی کو توڑ پھوڑ کر دیتا ہے، جس سے موٹاپا ختم ہو جاتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ مغربی ماہرین نے ایک بوڑھے شخص پر تجربہ کیا جو بہت سی بیماریوں میں مبتلا تھا۔ اسے 4 ہفتے تک مخصوص اوقات میں بھوکا رکھ کر جائزہ لیا گیا تو انہیں حیرت انگیز نتائج ملے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس دورانیہ میں بوڑھے کے جسم میں خاص پروٹین زیادہ بنتی ہے جس کو سیٹرولین پروٹین کہا جاتا ہے۔
یہ سٹرولین پروٹین نے نہ صرف بوڑھے کے جسم میں خون کے سرخ خلیوں میں 50% تک کا اضافہ کیا، بلکہ خون کی شریانیں بھی کھول کر خون کے بہاؤ میں بہتری لائی، جس سے بلڈ پریشر میں بھی کمی آتی ہے اور امراض القلب سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ روزے کے دوران جسم میں موجود گلوکوز استعمال ہو جاتا ہے، جس سے خون میں شوگر کنٹرول ہو جاتا ہے، جو کہ ذیابیطس یعنی شوگر کو کم کرنے میں بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جسم میں بننے والے فاسد مادے یعنی ٹاکسک میٹیریل اور پرانے خلیوں کا جسم سے اخراج ہو جاتا ہے۔ الغرض جدید سائنس آج یہ ثابت کر چکی ہے کہ روزہ نہ صرف اسلام کے پیروکاروں کے لیے مقدس عبادت ہے، بلکہ روزہ ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے بھی ناگزیر ہے۔